ناظرین ٹیلی ویژن ہمارے معاشرے کو دھیرے دھیرے بلکہ انتہائی تیزی سے کس راہ پر ڈال رہا ہے، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف ٹی وی ویور جناب ناظر ملک. السلام علیکم ملک صاحب. آپ کو میری بات پسند نہیں آئی؟ بات کیا ہے، بات کرو گے صحیح تو پسند آئے گی نا. صحیح بات ہی نہیں تو پسند کیا آئے بھائی؟ کیا صحیح بات نہیں کی؟ ٹی وی تو ناظر ملک کے ہاتھ سے نکل گیا بھائی. اچھا، ٹی وی پورے کا پورا ہاتھ سے نکل گیا، جیسے اولاد نہیں ہاتھ سے نکل جاتی بالکل ویسے ٹی وی بھی ہاتھ سے نکل گیا. صحیح. اور میرے ہاتھ سے نکل کے بیگم کے ہاتھ میں چلا گیا. کیوں؟ بس کیا بتاؤں تمہیں. اچھا، گھر میں بیگم کی چلتی ہوگی نا؟ بھائی بیگم کی نہیں چلتی، ٹیلی ویژن سکرین پہ ساری بیگم کی چلتی ہے. بس ریموٹ اس کے ہاتھ میں چلا گیا. صحیح. اب تمہیں تو معلوم ہے کہ جس کا ریموٹ اس کا ٹی وی، جیسے جس کی لاٹھی اس کی بینس. بالکل صحیح. اب ریموٹ چونکہ بھینس کے ہاتھ میں چلا گیا، جی میرا مطلب ہے کہ ریموٹ چونکہ بیگم کے ہاتھ میں چلا گیا، اب ٹی وی تو اسی کا ہوا نا بھائی. اچھا، شروع ہو جاتی ہے ڈرامے سے. ڈرامے جو چل رہے ہیں وہ خواتین کے انٹرسٹ کے لیے ہی ہوتے ہیں بھائی. کسی کو طلاق ہو گئی ہے ڈرامے میں، کسی کی شادی ہو گئی ہے، کسی کا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی بندہ اپنی سالی کی وجہ سے بیگم کو چھوڑ رہا ہے. یہ تو خواتین کے انٹرسٹ کی ہی چیزیں رہ گئی ہوئی ہیں. وہ دور گیا جب اشفاق احمد لکھا کرتے تھے، اب تو خواتین کے دیکھنے والے ڈرامے رہ گئے ہوئے ہیں. لو بھائی جنید میاں، ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ ایکسرسائز کرانے والی خاتون آ جاتی ہے، انسٹرکٹر. وہ آئی ہیں تو بیگم صاحبہ نے، موصوفہ نے چٹائی پکڑی ہے تو بچھانی شروع کر دی. میں نے کہا بھائی نماز کا تو وقت نہیں ہے، یہ کیا کرنے لگی ہے؟ کہنے لگی کل منہ ہے وہ نہیں دیکھ رہا. وہ کیا کر رہی ہے تمہاری پھپھو؟ میں نے کہا وہ تو ایکسرسائز کر رہی ہے، تو کیا کرنے لگی ہے؟ کہنے لگی ایکسرسائز ہی کرنے لگی ہوں. میں نے کہا ارے خدا کی بندی کچھ عقل کر. وہ جو ٹی وی کے اندر گھس کے ایکسرسائز کر رہی ہے وہ تو بیچاری، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لک 28 کڑی دا 47 ویٹ کڑی دا. میں نے کہا بھائی اس کا تو ٹوٹل ویٹ 47 ہے اور تو 47 کلو دال چاول کھا جاتی ہے. لو بھائی جنید میاں، نہیں بات آئی موصوفہ، ہولی اس انسٹرکٹر کے پیچھے پیچھے شروع. ابھی 3-4 ایکشن کیے ہوں گے کہ ایک چیخ بلند ہوئی. ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے. ہم نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگی ناظر جتنی پنڈلی اس نے موڑی ہے اتنی ہی میں نے موڑی ہے. وہ اچھی والی ہے، میری نس پہ نس چڑھ گئی. میں نے کہا یہ ہوتے دیکھ، اس کی پنڈلی ہے، تمہاری راول پنڈلی ہے. بھائی تو کیوں کام لے رہی ہے اپنی راول پنڈلی سے پنڈلی والا؟ لو بھائی جنید میاں، وہ ایکسرسائز والا پروگرام ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ تعویذ دھاگے والا بابا آ کے بیٹھ جاتا ہے. بھلی مانس نہیں بات آتی بھائی. بڑا ہی انٹرسٹ کے ساتھ ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں کاپی پینسل لے کے ٹی وی کے سامنے ہو جاتی ہے. اچھا. اور اس وقت تو پیڑھی اٹھا کے ٹی وی کے بالکل قریب چلی جاتی ہے جب وہ کمبخت مارا نند کے خلاف تعویذ لکھوا رہا ہوتا ہے. 2-3 دفعہ سمجھایا بھی ہے کہ بھلی مانس تمہاری نند ساتھ ہی تو رہتی ہیں، کہیں اچانک آ گئی تمہیں دیکھ لیا کہ نند کے خلاف تعویذ نوٹ کرتی ہے تو کیا سوچیں گی؟ بھگوان نے ٹکا سا جواب دیا. کہنے لگی فکر نہ کرو، نہیں آتی میری نند. وہ اس وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی دوسرے چینل سے بھابھی کے خلاف تعویذ نوٹ کر رہی ہوگی. مزہ آیا؟ مزہ تو آیا ہوگا بھائی، ہر خاندان کی سٹوری ہے. لو بھائی جنید میاں، تم تو سمجھتے ہو جب بیگم بہن ماں کے خلاف بات کرتی ہے تو خامن بیچارے کی کیا حالت ہوتی ہے. اتنی بری لگنے شروع ہو جاتی ہے جیسے ایک کلر ٹی وی کی ایک دم تصویر بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے. بالکل ایسے ہی بیگم بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے. ناظر صاحب، اب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. شروع میں ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ تھا، اب تو کلر ہو چکا ہے بھائی. بالکل. جس طرح بیوی شروع میں کلر تھی اب بلیک اینڈ وائٹ ہو چکی ہے. ہوتا ہے بھائی ایسے. اچھا ناظر صاحب یہ بتائیں، آپ اتنے پرانے ویور ہیں ٹی وی چینلز کے، آپ کو جو پروگرام پسند نہیں آتا آپ اس کا بائک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ بائک آؤٹ کیا کروں؟ اس کو ٹی وی کے اندر سے نکال کے باہر پھینک دوں؟ ٹی وی لگا ہوا ہے، جو لگا دیکھنا پڑے گا بھائی. جو دکھا رہے ہو وہ تو دیکھنا پڑے گا بھائی.
यो तो ना करो ना। रिमोट आपके हाथ में, आप प्रोग्राम चेंज कर दें। बहुत एग्जैक्टली। अच्छे, बहुत अच्छे। ये किस कम वक्त ने आपको बताया कि रिमोट मेरे हाथ में होता है? भाई ये तो आज लेके आया हूँ, अभी बहाना लगा के एक सेल निकाला इसका, मैंने कहा भली मानस ये खराब हो गया, अच्छा। बाजार जा रहा हूँ उधर से हाल रोड से ठीक करवा के ले आऊंगा, इसलिए ले आऊं, वरना कहाँ छोड़ दिया अब जान वो। ये तो अब मुस्तकिल बेगम के हाथ में होता है भाई। अच्छा। बल्कि मैं तो यूं से कई दफा कह चुका हूँ कि कहीं गिर ना जाए, यहाँ पे पट्टी कर ले, यहाँ से निकलना जो नहीं तो पट्टी कर ले ऊपर, छोड़ती नहीं है रिमोट। ये सिर्फ रिमोट उठाने के चक्कर में इस साल को 2-2.5 दर्जन लड़ाई झगड़े के वाकयात हो चुके। भाई यूं हाथ डालो रिमोट को, इस तरह झपटती है जैसे बिल्ली छींछड़ों पे नहीं झपटती। और जिस तरह साथ बिल्ली को रात करके, उसी तरह ये भी भली मानस कुछ ना कुछ बुड़बड़ाती है। ना बिल्ली की समझ आती है, ना बेगम की समझ आती है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।